کی آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی چارپائی پہ بیڈ پہ بیٹھے تو زیادہ آدمی بیٹھے تو اس کے چرچرانے کی آواز آتی ہے، اس طرح زمین کی آوازیں آتی ہیں، اور زمین اللہ پاک جل شانہ کو پکارتی ہے کہ اللہ میرے اوپر انسانوں کا وزن بہت بڑھ گیا ہے۔ تو جو انسان پھر قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اللہ پاک جل شانہ ان کے وزن کو ختم کر کے ان کے جسم کو نوری بنا دیتے ہیں، روحانی بنا دیتے ہیں اور ہلکا بنا دیتے ہیں۔ ان کے جسم کا وزن نہیں رہتا، دنیا کی تول میں اس کا وزن ہوگا، دنیا کی تول میں اس کا وزن ہوگا، اللہ کی تول میں اس کا وزن نہیں ہوتا۔ جو اللہ کی تول ہے اس میں وہ جسم نوری بن جاتا ہے، روحانی بن جاتا ہے، اس کے اندر سے وہ کثافت ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر زمین ایسے جسم کو پسند کرتی ہے، اور زمین ایسے جسم کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ یا اللہ ایسے جسم مجھ پہ چلے جن کا وزن نہ ہو۔ ذکر کرنے والا، تسبیح پڑھنے والا، قرآن پاک کی کوئی سورت پڑھنے والا، قرآن پاک کا کوئی ذکر کرنے والا، کوئی عمل کرنے والا شخص، اللہ پاک اس کی جسم کو ہلکا کر دیتے۔ اس لیے فرمایا کہ ایسے ہلکے لوگ جن کے وزن نہیں ہوں گے، قبریں ان کا استقبال کرتی ہیں، فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کی میتوں کا استقبال کرتے ہیں، ان کے جسموں کا استقبال کرتے ہیں، اور ایسی پاکیزہ روح اس کو لینے کے لیے ہر فرشتہ آگے بڑھتا ہے کہ یا اللہ میں اس کی روح کو لے لوں، دوسرا کہتا ہے میں اس کی روح کو لے لوں۔ ہمیں جو اللہ پاک نے زبان پہ اپنی یاد کی توفیق دی ہے، میری اس فکرے کو پھر سنیں گے اس بات کو، ہمیں جو اللہ پاک نے زبان پہ اپنی یاد کی توفیق دی ہے، یہ کوئی تھوڑی نعمت نہیں ہے، یہ ہماری زبانوں کو اللہ نے چنا ہے، ہی من یشاء، چنا ہے، ہمارا انتخاب ہوا ہے، ہماری یادیں یہ چنی گئی ہیں، ہمارا انتخاب ہوا ہے، اور اس انتخاب میں ہم کامیاب ہوئے ہیں تو ہماری زبانوں پہ اس کی یادیں زندہ ہوئی ہیں، ورنہ ہماری زبانوں پہ اس کی یادیں نہیں آ سکتی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، سینکڑوں ہزاروں نہیں، اربوں اربوں، جن کو ایک دفعہ لفظ اللہ کہنا نصیب نہیں ہوا۔ عجیب بات ہے۔ اب دیکھیں، میں نے لفظ اللہ کہا تو آپ کے سب کے منہ سے، دل سے بے ساختہ اللہ نکلا، یہ اللہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو آج تک نصیب نہیں ہوا، آج تک نصیب نہیں ہوا کہ ان کی زبان سے اللہ نکلے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کریم نے ہمارا انتخاب کیا ہے، اس کریم نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے، اس کریم نے ہمارے اوپر عطائیں کی ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے نام کے لینے والوں میں سے بنا دیا ہے کہ جاؤ میرے فرشتوں، ان کے دلوں میں میری محبت ڈال دو اور ان کی زبانوں پہ میرا نام جاری کر دو۔ کہا کہ درویش کے پاس آئے کہ حضرت مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرا یہ ذکر قبول ہے؟ تو فرمایا ایک کے بعد اگر دوسرے کی توفیق ملتی ہے تو پھر پچھلا قبول ہوتا ہے تو اگلے کی توفیق ملتی ہے۔ غریب انسان ہوگا اور وہ سارا دن مزدوری کرتا ہوگا اور اس کی زبان پہ ذکر ہوگا، وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے، مجھے ایک دفعہ ایک بندہ کہنے لگا کہ آپ کے درس میں ایک بات سنی تھی کہ کچھ لوگ ہوں گے جو دنیا کے بھی غریب ہوں گے اور آخرت کے بھی غریب ہوں گے، تو میں تو دنیا کا غریب مزدور ہوں، کیا آخرت کا بھی میں مزدور رہوں گا، غریب بنوں گا؟
تو میں نے صرف اسے ایک بات کہی، میں نے کہا اگر تیری زبان پہ ہر وقت اللہ کا ذکر ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تجھے مالدار لوگوں میں شامل کرنا چاہتا ہے، اور تو آخرت کے مالدار لوگوں میں شامل ہے اگر تیری زبان پہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ تجھے اللہ پاک آخرت کے غریبوں میں شامل نہیں کرنا چاہتا۔ کچھ لوگ ہیں دنیا میں بھی غریب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی غریب ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں تو غریب ہوتے ہیں، آخرت میں مالدار ہوتے ہیں، آخرت میں مالدار ہوتے ہیں۔ دنیا والے ان کو دھتکارتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن وہ اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑتے، سارا دن اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ آخرت میں مالدار ہوتے ہیں۔ اور جو آخرت کے مالدار ہے وہی اصل ہے، جو آخرت کا مالدار ہے۔ آپ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ زمین پہ بوجھ نہیں ہیں، زمین پہ بوجھ نہیں۔ جو زمین پہ بوجھ ہوتے ہیں، زمین پکارتی ہے یا اللہ میرے اوپر بوجھ ہے، اسے میرے اندر ڈال دے، بہتر ہے کہ یہ زندہ نہ رہے، یہ میرے اندر آ جائے اور میں اس کو ہضم کر جاؤں، میں اس کو ہڑپ کر جاؤں، یعنی اس کو موت آ جائے۔ اس لیے جب یہی لوگ جو زمین پہ بوجھ نہیں ہوتے مرتے ہیں تو ان پہ زمین خود روتی ہے، جہاں سجدے دیتے ہیں وہ جگہ روتی ہیں، جہاں تسبیحاں کرتے ہیں وہ جگہیں، وہ درخت جس کے نیچے سے گزرے تھے، کوئی پہاڑ، کوئی راستہ، کوئی جانور، کوئی ایسے جو ان کا ذکر سنتے ہیں، یہ سب اس کی جدائی پہ روتے ہیں، حتیٰ کہ کیونکہ یہ زمین پہ بوجھ نہیں تھا، حتیٰ کہ آسمان کے وہ دروازے جہاں سے اس کے لیے رزق آتا تھا وہ دروازے تک روتے ہیں کہ یا اللہ، ایک بندہ تھا جو زمین پہ بوجھ نہیں تھا، راحت کا سامان تھا، آج وہ کہاں چلا گیا۔ اب جو بہانے سے سارا دن اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، سارا دن اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کبھی مسنون دعاؤں کی شکل میں، کبھی تسبیح کی شکل میں، کبھی نماز اور سجدوں کی شکل میں، کبھی تلاوت کی شکل میں، کبھی گھر سے نکلنے کی، کبھی گھر سے دمے داخل ہونے کی، کبھی کھانے کی، کبھی تسبیحات کی، کبھی 129 بار سورۃ کوثر کی، کبھی سورۃ کوثر اور سورۃ انا انزلنا، انا اعطینا کے وظیفے کی 3 بار جو میں بتاتا ہوں۔ یہ جو بہانے سے سارا دن کرتے رہتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی قیمت ہے، اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی قیمت ہے، میرے اللہ کے ہاں بہت قیمتی چیز ہے یہ، اور اللہ کے ہاں اس میں بہت عظمت ہے، قیمت ہے، وقار ہے، شان و شوکت ہے، آپ گمان نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو محض اللہ کی محبت میں، محض اللہ کی یاد میں سارا دن پھرتے ہیں، سارا دن پھرتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے وجود کو بعض لوگ سمجھ نہیں سکتے، پر ان کے دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ اب کتنے خوش قسمت ہے، اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ بادشاہ کے سامنے غلام تھے، اس نے دیکھا نا، اس نے کہا یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، بکتے غلام آئے تو بادشاہ نے ان غلاموں کی قطار لگی ہوئی تھی، ان میں سے انتخاب کرنا تھا، انہوں نے کہا یہ غلام بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ غلام بھی، انہیں باقی لے جاؤ۔ ان میں ایک غلام تھا، ایک غلام، تو اس نے کہا کہ آپ نے سب کو اپنی پسند سے لیا ہے، مجھے اللہ کی پسند پہ لے لیں، اللہ کے لیے مجھے اپنی غلامی میں لے لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور وہ شخص اللہ کی غلامی میں اس نے وہ غلامی کی دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، خلوص اور سچی خدمت کے ساتھ،
خلوص اور سچی خدمت کے ساتھ ترقی کرتے 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 ایک وقت آیا وہ خود بادشاہ بن گیا، اور آج اس کی قبر لاہور کی انار کلی میں قطب الدین ایبک، انہیں مجھے اللہ کے لیے لے لیں، لیکن اس نے اللہ کے لیے لے کے پھر کر کے دکھایا کہ اللہ کے لیے ایسے لیا جاتا ہے اور اپنے آپ کو ایسے سپرد کیا جاتا ہے، ایسے سپرد کیا جاتا ہے، خلوص سے، دیانتداری سے، سچائی سے خدمت میں لگا رہا، کوئی طمع نہیں، کوئی غرض نہیں، کوئی عہدہ کسی چیز کی طلب نہیں، بس لگا رہا۔ ہمیں اللہ نے اپنے لیے چنا ہے، باقی لوگوں کو دولت مال چیزوں کے لیے، مجھے اللہ نے اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے۔ واہ مولا تیری کتنی کریمی ہے۔ بادشاہوں کی درباروں میں کچھ لوگ ہوتے تھے جو اپنی شاعری لاتے تھے، پھر شاعری کے لیے وہاں کوئی شاعر بیٹھے ہوتے تھے، پہلے ان کی شاعری سنتے تھے کہ اس قابل بھی ہے یا محض پیسے لینے کے لیے اور نذرانے لینے کے لیے آیا ہے، اس کی سنتے تھے۔ اگر اس شاعری میں جان ہوتی تھی پھر اس کا انتخاب ہوتا تھا، پھر انتخاب کے بعد وہ بادشاہ کے حضور پیش کیا جاتا تھا، اور اس کی زبان پہ بادشاہ کی شان بیان کی جاتی تھی اور بادشاہ کی تعریف بیان کی جاتی تھی۔ معلوم ہوا کہ فرشتوں نے چنا ہمیں، اللہ کے امر سے فرشتوں نے چنا، اور فرشتوں نے چننے کے بعد پھر اللہ کے نام کو، اللہ کی یاد کو اور اللہ کے ذکر کو ہماری زبانوں کا حصہ بنا دیا۔ چنا، اللہ نے چنا، اپنے نام کو، اپنی یاد کو ہماری زبانوں پہ جاری کر دیا کہ جاؤ میرے نام اور میری یادیں تمہاری زبانوں پہ جاری و ساری ہو گئی ہیں، جاؤ میری نام اور میری یادیں، میرا نام اور میری یادیں۔ یہ قسمت ہے، خوش قسمتی ہے۔ کتنی موتیں ایسی ہیں، کتنی موتیں ایسی ہیں، کتنی موتیں ایسی ہیں جن موتوں میں ذکر نہیں آیا، کلمہ نہیں آیا، اللہ کا نام نہیں آیا، ساری زندگی، ساری حیاتی ایک بول بولتے رہے، بولتے رہے، بولتے رہے، بولتے رہے، اور اس بول کو بولتے بولتے موت کے وقت بھی وہی بول سامنے آیا۔ حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے کلمہ تلقین کیا تو ان کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوا۔ جو زندگی بھر بول رہے گا، زندگی بھر بول رہے گا، اس لیے فرمایا 3 چیزیں موت میں سامنے آتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ ایک دوست، جب زندگی کی کشمکش ہوگی، تانے بانے ٹوٹ رہے ہوں گے، ایک دوست، ایک دوست جس سے محبت ہوگی، جس سے تعلق ہوگا، اگر وہ اللہ والا ہوگا تو وہ دوست سامنے ہوگا اور اس کو کلمے کی یاد آ جائے گی۔ ایک محفل، جن محفلوں میں زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، جیسے آپ حضرات کی محبت تسبیح خانے سے ہے، موت کے آخری لمحوں میں یہ محفلیں سامنے لائی جائیں گی، یہ محفلیں سامنے لائی جائیں گی موت کے آخری لمحوں میں۔ پھر ان محفلوں کو دیکھے گا، اس لیے موت کے بعد آنکھیں بند کی جاتی ہیں، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ 2 چیزیں موت کے بعد بند کی جاتی ہیں، ایک منہ، ایک آنکھیں۔ آپ کو میں ایک منظر بتاتا ہوں، کوئی حیرت انگیز چیز ہو جسے آپ دیکھیں، کوئی بھی حیرت انگیز چیز ہو آپ دیکھیں نا، ایسے ہاں، آپ بے ساختہ آپ دیکھیں گے تو آنکھیں بھی کھلی رہ جائیں گی اور منہ بھی کھلا رہ جائے گا۔ آپ محسوس کریں، دیکھیں کیسے ہوتا ہے کوئی ایسا، ہاں اچھا، آنکھیں بھی اور کیا، منہ بھی کھلا رہ جائے گا۔ بندے کا وہ جو دنیا میں سنتا تھا موت کے مناظر،
موت کے مظاہر، موت کی علامات، آخرت کا نظام، وہ جو سنتا تھا وہ سارا آنکھوں کے سامنے اچانک کھلا ہو گیا، حقیقت بن کے سامنے آ گیا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. ہاں اچھا یہ تھا، کھلی رہ گئے، کھلی رہ گئے، آنکھیں کھلی رہ گئی. جب آنکھیں کھلی رہ گئی نا تو ان آنکھوں کو پھر بند کیا جاتا ہے، اس منہ کو بند کیا جاتا ہے. دوسری محفل، تین چیزیں سامنے آئیں گی موت کی. میں نے کہا ایک دوست جس سے محبت بہت زیادہ ہے، اس لیے اولیاء صالحین کہتے ہیں کہ مرشد سے محبت نہ ہو، عشق ہو. عشق بے دلیل ہوتا ہے، لاکھ دنیا دلیل دیتی رہے، عشق بے دلیل ہوتا ہے. دوسرا محفل جس میں زندگی کے اس کے دن رات گزرے، دو چیزیں. اور تیسرا بول، جن بولوں کو یہ کثرت سے بولتا تھا. دنیا کے بول بھی بولنے ہیں، دنیا کی زندگی کی بھی ضرورت ہے. مجھے ایک صاحب ملے جو بولنا چھوڑ گئے تھے، کوئی چیز بھی ہو لکھ کے دیتے تھے اور مختصر لفظ لکھتے تھے. چند دن میرا ان سے واسطہ رہا، کسی سفر میں اچانک ملے، پتہ چلا کہ انہوں نے کئی سالوں سے بولنا چھوڑا ہوا ہے. اور میں نے ان سے پوچھا تو آپ نے کئی سالوں سے بولنا چھوڑا ہوا ہے؟ انہوں نے گردن ہلائی. میں نے زیادہ سوال کیے تو انہوں نے ایک لفظ لکھ کے دیا، مجھ سے زیادہ سوال نہ کریں، بس اتنا لکھ کے دیا. اور وہ بھی نیچے سے کوئی میرے خیال میں ڈبی اٹھائی، جیب سے قلم نکالا اور اس گتے کے اوپر لکھ کے مجھے دے دیا کہ زیادہ سوال نہ کریں. یہ بول جو ہے زندگی میں یہ سامنے آئیں گے، بول سامنے آئیں گے، اور پھر انسان ان بولوں کے ساتھ زندگی کے دن رات آخر کار اسی سے تانے بانے ٹوٹ جائیں گے، اسی کے ساتھ تانے بانے ٹوٹ جائیں گے. ایک صاحب ہمارے پڑوس میں تھے، دو گلیاں چھوڑ کے. تو ان کا موت کا آخری وقت آیا تو ان کو گھوڑوں کا شوق تو بہت زیادہ، ریس کا، ان کو پالنے کا. خود کچھ نہیں کھاتے تھے، گھوڑے کو بہت قیمتی چیزیں کھلاتے تھے. اور جو گھوڑا ان کے گھوڑے سے آگے نکل جاتا تھا اس کو کسی نہ کسی تدبیر کر کے زہر دلا دیتے تھے. یہ گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیوں نکلا؟ کوئی نہ کوئی تدبیر ہوتی تھی، زہر دلا دیتے. تو جب ان کا آخری وقت آیا تو وہ چیختے تھے کہ نام لیتے تھے، فلاں کا گھوڑا آیا، وہ آیا، مجھے کاٹے گا ابھی، وہی مجھے کاٹ لیا اس نے. پھر چیختے تھے. تو وہ کہتے تھے کچھ نہیں ہے، کہتے میں دیکھ رہا ہوں مجھے کاٹا، یہ دیکھو. اور دیکھتے تھے تو پھر زخم کے نشان ہوتے تھے. یہ نہیں ہے کہ کہتے تھے. حتیٰ کہ جس بندے نے انہیں غسل دیا اس نے کہا کہ ان کے پورے جسم پہ میں نے دیکھا گھوڑے کے کانٹے اور دانتوں کے نشان تھے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَ، مجھے کس قصور میں تم نے قتل کیا تھا؟ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہماری زبانوں پہ اپنی یادوں کو تازہ کر دیا، زندہ کر دیا. اللہ نے ہماری زبانوں پہ اپنے نام کو زندہ کر دیا. کتنے خوش قسمت ہیں. اس خوش قسمتی کو یقین جانیے قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی پتہ چلے گا کہ کتنے خوش قسمت ہیں. ایک وہ شخص ہے جو سارا دن مال گنتا ہے، سارا دن مال گنتا ہے. اور ایک وہ شخص ہے جس کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، عہدہ بھی ہے، زندگی بھی ہے، عزت وقار بھی ہے، لیکن اس کی زبان کی تار لگی ہوئی ہے اللہ کی یادوں کے ساتھ اور اللہ کے تعلق کے ساتھ اور اللہ کی محبت کے ساتھ. اس کی تاریں جڑی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں. حقیقتاً کہہ رہا ہوں،
حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، یہ جو سورت کوثر ہے نا، یہ سورت کوثر، فرمایا کہ یہ ایک نہر ہے قیامت میں۔ آپ نے فرمایا کہ آسمان پر معراج کی رات میں حضور تشریف لے گئے تو آسمان پر جنت میں ایک نہر دکھائی حضرت جبریل علیہ السلام نے، تو پوچھا یہ کون سی نہر ہے؟ تو جبریل نے فرمایا یہ کوثر ہے جو اللہ پاک نے آپ کو دی ہے۔ ہمارا عمل چل رہا ہے 10 صورتیں 10 راز، سورت کوثر، سورت کوثر جنت کی نہر ہے، اور واقعی ہے بھی ایسی جیسے یہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، اسی طرح جو اس کو پڑھتا ہے رزق اس کی طرف ایسے بڑھتا ہے جیسے نہر آتی ہے۔ پانی میں کتنا ہوتا ہے؟ اچھا، نہر جو ہے نا عربی زبان میں دریا کو کہتے ہیں، یہ ذہن نشین رکھیے گا۔ قرآن میں نہر اردن کا تذکرہ آیا ہے، میں وہاں کھڑا ہوا تھا، وہاں کھڑا تھا، ادھر اردن کا جھنڈا تھا، ادھر اسرائیل کا جھنڈا تھا، درمیان میں وہ، اور وہ ڈیڈ سی میں، بحر میت میں وہ جا کے گر رہی تھی۔ مجھے وہاں لاہور کے کچھ عیسائی ملے، آپ کیسے؟ میں کہ جی انبیاء کی سرزمین ہے، وہ ان کا عقیدہ ہے، وہ اس نہر میں نہاتے ہیں تو ساتھ ٹیوب بندھی ہوئی تھی، یہ ٹیوب نہیں ہوتی، بندہ ڈوبے نہ، اس نہر میں نہاتے ہیں۔ تو یہ نہر جو ہے عربی میں، جیسے ایک لفظ ہے نہر جہون، جہون دریائے جہون، نہر جہون، اسے دریائے آمو بھی کہتے ہیں۔ یہ افغانستان اور روس کے بارڈر پہ، وہاں ترمز شہر ہے، ترمز، اب تو وہ ازبکستان کا حصہ ہے۔ روس اسی ترمز کے رستے، جب اس نے افغانستان پہ چڑھائی کی تھی، اسی رستے سے آیا تھا، اس کو بھی نہر کہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا، وضاحت یہ کر رہا ہوں، معلوم یہ ہوا یہ جو لفظ نہر ہے، یہ نہر ہے، یہ بنیادی طور پہ نہر جو ہے یہ دریا ہے، اور یہ سورت کوثر دریا ہے، دریا، سورت کوثر دریا ہے، بہت بڑا دریا ہے سورت کوثر۔ میں نے جتنے زندگی کے سال ہو گئے ہیں بتاتے مجھے آج تک کوئی ایسا نہیں ملا جس کو سورت کوثر کے ذریعے رزق، دیدار مصطفیٰ، 2 رزق، دیدار مصطفیٰ، جادو، جنات، اثرات اور بندشوں کا جڑ سے خاتمہ، 3 برکت، 4 لا علاج بیماریوں کا خاتمہ، 5 بے شمار برکات، بے شمار برکات، لا علاج بیماریاں، دکھی بیماریاں۔ مجھے زندگی میں اس کے بہت تجربات ملے، بہت کمالات ملے۔ جس نے بھی یقین سے پڑھا، اللہ پاک نے اس کے لیے نہریں کھول دی، صحت کی بھی، رزق کی بھی، عزت کی بھی، برکت کی بھی، عطا کی بھی، شفقت کی بھی، نہریں کھول دی۔ میں ابھی سفر میں تھا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے تنخواہ آتی ہے ختم ہو جاتی ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا 129 دن مجھے دے دے اور دے اللہ کے لیے، میں جیسے کہوں ویسے کر، 129 ٹافیاں لے لے، ہر ٹافی پہ صبح شام ایک بار سورت کوثر پڑھ، ہر ٹافی پہ صبح شام ایک بار سورت کوثر پڑھ، بس ہر ٹافی پہ 129 ٹافیاں بھی ختم ہو جائیں گی، 129 کا عدد بھی پورا ہو جائے گا، ان کو کھانا نہیں۔ 129 دن کے بعد ان ٹافیوں کو تقسیم کر دے بچوں میں، اول آخر ہر دفعہ 3 بار درود پاک
اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھ. 129 دن مجھے دے دے ایسے کہ جس میں یقین ہو، دھیان ہو، توجہ ہو، یکسوئی ہو. دے ایسے یقین، دھیان، توجہ، یکسوئی. یہ ایسے. اور پھر دیکھ قدرت کے نظارے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں نے یہ 129 دفعہ کا صبح شام کا عمل 129 دن کیا. 129 دن کیا. کہا کہ اب 129 دن میں 2 دن باقی تھے. میں نے تاریخ لکھ کے رکھی تھی. ابھی 2 دن باقی تھے. 129 دن میں 2 دن باقی تھے تو میں نے خواب دیکھا. 129 فرشتے ہیں. ہر فرشتہ میرا ہاتھ تھام کے مجھے کوئی ایک برتن ہے وہ دینا چاہتا ہے. آخر ان میں ایک طاقتور فرشتہ ان میں سبقت پا گیا. طاقتور فرشتہ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور ایک برتن دیا. کہا کہ برتن ایسے نرم تھا جیسے کوئی پھل ہوتا ہے، لیکن جب میں نے اس میں کھولا تو اس میں 129 موتی تھے. اور کہا مجھے، تو میں نے ان سے کہا یہ 129 موتی کس لیے ہیں؟ کہا کہ تو نے جس یقین، دھیان، توجہ سے یہ عمل پڑھا، یہ 129 برکات عرشوں سے آئی ہیں. اور آگے جو لفظ کہا وہ ذرا سننے کا ہے. فرمایا جس کے لیے اللہ کی ایک برکت بھی آ جائے تو اللہ اس کی نسلوں کو پال کے دکھاتے ہیں. اور تیرے پاس 129 برکتیں آئیں. اس کو سنبھال کے رکھنا اور اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا. یہ نصیحت کی انہوں نے مجھے کہ اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا اور اس کو سنبھال کے رکھنا. اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا. 129 اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا، اس کو سنبھال کے رکھنا. آپ خود سوچیں 129 بار سورۃ کوثر پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے. 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، کتنے لگتے ہیں؟ ایک صاحب کہتے ہیں 8 منٹ، ایک کہتے ہیں 15 منٹ، 20 منٹ، وہ کہتے ہیں 15 منٹ. چلو میں 20 منٹ لیتا ہوں. 24 گھنٹوں میں اگر 20 منٹ اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے صبح دے دیں اور 20 منٹ اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے شام کو دے دیں، سودا مہنگے. ایک بات ذہن نشین رکھیے گا، آنے والا وقت اتنا مشکل ترین وقت آ سکتا ہے، اتنا مشکل ترین وقت کہ مہنگائی، روزی روٹی، رزق انتہائی مشکل وقت ہے آنے والا، بہت مشکل ہے. کوئی خوش قسمت انسان ہوگا جو آنے والے وقت میں کہے گا کہ میرا رزق کشادہ ہے، میرا رزق کشادہ ہے، میرا رزق کشادہ ہے. الا ما رحم ربی، جس پہ اس کی رحمت ہوگی کہ میرا رزق کشادہ ہے. چند سالوں میں جو مہنگائی ہوئی ہے، کیا یہ ہمارے گمان میں تھی، خیال میں تھی، سوچوں میں تھی؟ یہ بادشاہ کا قصور تو نہیں ہے، یہ تو عرشوں سے فیصلے ہوئے ہیں. میں ایک آپ کو یقینی بات بتاؤں، آپ اس مہنگائی سے نہیں گزر رہے جس مہنگائی سے دنیا کے ملک گزر رہے ہیں. آپ نہیں گزر رہے. یہ میری بات حقیقتاً ہے. جب انسان باہر نکلتا ہے
پتہ چلتا ہے یہ کیا، اور یہ کیسے ممکن ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ انسان جب باہر نکلتا ہے پھر پتہ چلتا ہے۔ جس پہ اللہ چاہے اس پہ مہنگائی کا اثر ہی نہ ہو، اثر ہی نہ ہو۔ درباروں کے مجاور اور گدی نشینوں پہ قیامت تک شاید مہنگائی کا اثر نہ ہو، ہر چیز تو اللہ کے امر میں ہے، کبھی بھی نہ ہو۔ لوگ جن کو زبردستی پیسے دے جائیں، اور زبردستی، ہمارے ہاں ایک مختوم صاحب تھے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ وہ جھاڑو دیتے تھے۔ مجھے ایک دفعہ لے گئے ان مختوم صاحب کے پاس، ان کا باغ اور ہمارا باغ جو ہے وہ اس کو بالکل قریب قریب تھا، بہت محبت کرتے تھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو وہ ایک بندہ جھاڑو دے رہا تھا، اس نے کہا اس نے اپنی زمینوں کی زمینیں مربوں کے مربے منت کر کے مخدوم صاحب کے نام کرا دی، اور صبح شام روکھی سوکھی روٹی ملتی ہے، اور ساری زندگی یہاں جھاڑو دیتا ہے، اور کہتا ہے مر جاؤں تو بس کفن دے کے کہیں دفن کر دینا، یہی میری متاع ہے۔ ہمیں یہ توقع نہیں رکھنی، ہمیں تو اللہ کے خزانوں سے لینا ہے کہ کوئی آئے ہمیں اپنی زمینیں دے جائے، پھر ہم عیش کریں، پھر ہم بھی مخدوم بن جائیں۔ کبھی نہیں، نہ سوچیں گے، نہ گمان کریں گے۔ یقیناً ان مخدوم صاحب نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا، میرا گمان ہے۔ ہمیں تو اللہ کے خزانوں سے پانا ہے۔ کس کے؟ کس کے؟ ہماری نظر اللہ کے خزانوں پہ ہو، نہ کہ لوگوں کی جیبوں پہ، اور نہ کہ ہماری نظر سوالی ہو۔ نظر بھی سوالی ہوتی ہے، زبان بھی سوالی ہوتی ہے، جذبے بھی سوالی ہوتے ہیں، لفظ بھی سوالی ہوتے ہیں، بعض اوقات چال بھی سوالی ہوتی ہے۔ جس دور میں یہ ٹیلی فون موبائل نہیں تھا تو عمرے اور حج پہ جانے والوں کے لیے ٹیلی فون بوتھ ہوتے تھے، وہاں جاتے تھے، کوڈ ملاتے تھے، پیسے ڈالتے تھے، جتنے پیسے ہوتے تھے بات ہوتی تھی، باقی بات کٹ جاتی تھی۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ ان کا لباس بالکل ویرانہ، بات کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کی مدد کر دوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے ان سے تعارف ہوا تو کچھ ایک صاحب کے حوالے سے، وہ بھی انہیں جانتے تھے، میں بھی جانتا تھا۔ پتہ چلا کہ ایک جوتی اور پہنتے ہیں، ایک جوتی اور پہنتے ہیں۔ اگر سردی آ جاتی ہے تو ایک قمیض کے اوپر دوسری قمیض پہنتے ہیں، فرق اتنا ہو کہ پہلی قمیض کچھ اتنی بڑی ہو کہ باہر نکلی نظر آئے، باہر نکلی۔ یہاں بائیں طرف لاہور کا ایک جگہ ہے ریورس گارڈن، میں نے وہاں یہ چیز دیکھی، باہر نکلی نظر آئے، اور کسی سے سوال نہیں کرنا، کسی سے سوال۔ ان کا حال ایسا ہے کہ وہ حال بولتا ہے کہ مجھے دو، حال ایسا ہے، حال کے سوالی۔ لیکن جو سورت کوثر سے محبت کرنے والا ہے وہ نہ حال کا سوالی ہوگا، نہ کال کا سوالی ہوگا، نہ چال کا سوالی ہوگا، نہ ڈھال کا سوالی ہوگا، نہ سوال کا سوالی ہوگا، انشاءاللہ نہ سوال کا سوالی ہوگا۔ کیوں؟ آقا جب عرش پہ تشریف لے گئے معراج پہ تو وہ نہر دیکھی، کیا ہے؟ فرمائے اس نہر کا نام کوثر ہے۔ جبریل نے کہا اس نہر کا نام کوثر ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، کوثر وہ پیالہ ہے، حوض ہے، جس سے میرے آقا ہر اپنے امتی کو اپنے ہاتھوں سے بھر کے دیں گے، اور اس کے بعد پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔
ورنہ قیامت کی پیاس، ورنہ قیامت کی پیاس کوئی بجھا نہیں سکے گا. ساری دنیا کا جتنا پانی پیے کوئی نہیں بجھا سکے گا. دنیا میں بھی بعض پیاس ایسی ہیں ہماری کتابوں میں کہ دنیا جہان کے کچھ پی لے پیٹ پھٹ جاتا ہے، پیاس نہیں بوجھتے. اور بھوک ایسی ہے، ایک بھوک کو کہتے ہیں جو البکر یا جو القلب، کتے کی بھوک یا گائے کی بھوک. بندہ کھاتا جاتا ہے. میں نے ایک صاحب کو دیکھا، شاعر تھے، تو انہوں نے ایک بندہ رکھا ہوا تھا. گھر والے روٹی دے کے اکتا جاتے تھے. بندہ رکھا ہوا تھا جو اس دور میں ہوٹل میں جا کے ان کے لیے روٹی لاتا تھا. پھر وہ روٹی جو ہے، وہ اس دور میں روٹی 2 روپے کی، 2.25 روپے کی، 2.5 روپے کی 3 روٹیاں اور سالن مل جاتا تھا. پھر وہ کھاتے تھے. بندہ رکھا ہوا تھا، ان کی بھوک ختم نہیں ہوتی تھی. جول بکر ہوتی تھی. سورت کوثر، بس کوثر آ گئی تو پھر تو سمندر کیا، دریا کیا، نہر کیا، کائنات آ گئے. اور یہ دریا ہمارے بتانے کے ہیں، یہ دریا ہیں. دنیا کے بڑے بڑے دریا موجود ہیں، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہیں. جو اللہ کے خزانے کے دریا ہیں وہ کون پہچان سکتا ہے، وہ کون جان سکتا ہے، وہ کس کی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ کے خزانے میں کتنے بڑے دریا ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں کتنے بڑے دریا ہیں. وہ کون پہچان سکتا ہے، وہ کون جان سکتا ہے. اور سورت کوثر کے نا ایک مطلع ہے، ایک مقطع ہے. مطلع، مطلع ہے انا اعطیناک الکوثر، اور جو مقطع ہے وہ ہے ان شانئک هو الابتر. ہمیشہ جتنی بھی نظمیں ہوتی ہیں ان کا مطلع اور مقطع دیکھا جاتا ہے. مطلع طلوع سے ہے، طلوع سے. شعر کا پہلا حصہ، اس میں کتنی جان ہے یہ ہمیں اس کا پتہ نہیں. عرب تھے نا، ان کو پتہ تھا. کسی نے کیا کیا، سورت کوثر کو لکھ کے کعبہ کی دیوار پہ وہ لٹکا دیا، لکھ کے لٹکا دیا. عرب شاعر تھے اور بے ساختہ شاعر تھے. بدو جو ہے وہ بے ساختہ شاعر ہوتا ہے. میں صحراؤں میں جاتا ہوں، ایک دفعہ وہ ایک بدو جو ہے میرے پاس آیا، کہنے لگا پیر سے میں آپ کے سر پہ تیل لگاؤں گا، مجھے لگانا آتا ہے. اس نے اصرار کیا، اس نے سر پہ تیل لگایا اور واقعی اس کو لگانا آتا تھا. سر پہ تیل لگاتے ہی وہ بے ساختہ، اس نے سر پہ تیل لگانے، میرے آنے، تسبیح خانے، اب کری یہ سارے نظام کو شاعری میں بیان کرنا شروع کر دیا. خود ایسے میں لکھ لیتا. خود بخود بیان کر رہا تھا، سر پہ تیل لگا رہا تھا، خود بخود بیان کر رہا تھا. بدو تھا، جسے ہم صحرائی روہیلا کہتے ہیں، بدو تھا. اور اس کی زندگی میں عجب نظام. اسی طرح یہ جو صحرائی لوگ ہوتے ہیں، عرب کے صحرا، ان کو اپنی شاعری پہ بڑا ناز ہوتا ہے. آج بھی کسی نے اگر عربی ادب کو پڑھنا ہے تو بدوؤں کی شاعری کے بغیر اس کی شاعری مکمل نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا، آج بھی اگر کسی نے ادب کو پڑھنا ہے، عربی ادب کو، جب یہ انہوں نے لٹکایا نا، جو آئے اس کو دیکھے، یہ کیا ہے، اس کا مطلع کیسے ہے، اس کا مقطع کیسے ہے، اور درمیان میں اس کا حاصل کیسا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. بس سارے عاجز آ گئے کہ کسی کوئی آخری درجے کا اونچا شاعر ہے جس کی یہ شاعری ہے. ہم عاجز آ گئے.
آخر ایک بڑا شاعر لے آئے، اس نے آ کے دیکھا نا، اس نے کہا ہاذا کلام و ربی، تو اللہ کا کلام ہے۔ آپ کی زبان پہ سورت کوثر آئی ہے تو معلوم یہ ہو کہ اللہ کوثر کے خزانے آپ کو دینا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں تو زبان پہ جاری کیا ہے۔ عطا اس وقت ہوتی ہے جب اوپر سے شفقت ہوتی ہے، اور جب شفقت ہوتی ہے پھر عطا ہوتی ہے۔ سورت کوثر آئی ہے۔ پرانی بات ہے، ایک صاحب مجھے ملے، کہے آپ سورت کوثر بتاتے ہیں، میں جو بتاتا ہوں۔ مجھ سے کہنے لگے کہ میرے والد کہتے تھے کہ میرے پردادا، اس وقت میں چھوٹا سا تھا، میرے والد کہتے ہیں کہ میرے پردادا، والد کہتے ہیں میں اس وقت چھوٹا سا تھا، میرے پردادا کہتے تھے بیٹا کبھی روزی روٹی کا فکر نہ کرنا، کبھی فقر اور غربت کا فکر نہ کرنا، کبھی قرضوں کا فکر نہ کرنا، اور کبھی تیرے اوپر جادو کوئی حملہ آور ہو، دنیا کا کوئی بڑا جادوگر ہے اس کا فکر نہ کرنا۔ کس کو کہتے تھے؟ میرے والد کے والد کو، میرے دادا کو پردادا کہتے تھے، اور کہتے تھے میں چھوٹے ہوتے ہوئے سنتا تھا۔ دلیل یہ دیتے تھے کہ اس کا فکر نہ کرنا، اس کا فکر نہ کرنا، اس کا فکر نہ کرنا۔ اس کی دلیل کیا دیتے تھے؟ دلیل یہ دیتے تھے کہ بیٹا میں نے سورت کوثر پڑھی ہے اور خوب پڑھی ہے، اور سورت کوثر میں یہ سارے وعدے موجود ہیں، اور میں نے اپنی نسلوں کی نیت کر کے پڑھی ہے۔ اللہ سچا، اس کے وعدے سچے، لہذا پریشان نہ ہونا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ اب میں بوڑھا ہو رہا ہوں اور میرے پوتے ہو گئے ہیں، پھر اس نے نسلیں گنوائیں، میرا پوتا، میرا بیٹا، میں 3، ابا 4، ابے کا ابا 5، اور وہ بتانے والا 6۔ کہا کہ 6 نسلوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو وہ بابا کہہ گیا۔ 6 نسلوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا۔ میں نے اللہ سے منوایا ہے، میں نے نسلوں کی نیت کر کے پڑھا ہے، میں نے اللہ سے منوایا ہے، اللہ سے منوایا ہے۔ منوایا یہ لفظ غور سے سننا، میں نے اللہ سے منوایا ہے۔ جو بھی گڑ گڑا کے پڑھے گا، بھکاری بن کے پڑھے گا، محتاج بن کے پڑھے گا۔ دیکھیں ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں اگر 129 بار سورت کوثر پڑھ لیں، اور یہ 129 جو حرف ہے نا، لطیف، لام، طا، یا اور فا، یہ اس کے عدد ہیں، یاد رکھیے گا۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ کا نام جو لطیف ہے نا، جس کو ہم یا لطیف کہتے ہیں، اللہ کا نام جو لطیف ہے اس کے عدد ہیں 129، اس کے عدد ہیں اس کے 129۔ اگر آپ کہیں 129 لکھتے ہیں کسی نمبر کے طور پہ تو پوچھا کیوں لکھتے ہیں؟ کہا محض اس کا لطف و کرم ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ تیرے ہی دم سے ہے، رونق ہے۔ محض اس کا لطف و کرم ہے، محض اس کی عطا ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ محض اس کا لطف و کرم ہے اور محض اس کی عطا ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ اس لیے میں کہا کہ 129 لکھتا ہوں۔ تو یہ 129، اب اس پہ ایک غور پہ طلب چیز ہے، ذرا توجہ کیجئے گا۔ یہ بتائیں، وہی کھانا گھر میں سارے افراد کھاتے ہیں، ایک بیمار ہوتا ہے، باقی صحت مند ہوتے ہیں، اس کا لطف اور کرم، اس کی عطا اور شفقت ہے جو سب کو بچا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی حادثہ ہوا، میں تو اس دن حیران ہو گیا، کسی ملک میں مہینہ کے پہلے جہاز کا حادثہ ہوا، جہاز کے حادثے میں بندے بچ گئے۔ انہوں نے کہا جی ایک ٹکڑا یوں گرا، ایک یوں گرا، اور بندے بچ گئے۔ جہاز کے حادثے میں بندے بچ جائیں، ان کی تو راکھ نہیں ملتی، ان کے تو کوئلے ہی نہیں ملتے۔
یہ لطیف ہے، یہ اس کا لطف اور کرم ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اللہ دکھاتا ہے کہ میں ایسی بچا سکتا ہوں، موت کی وادیوں سے ایسے نکال سکتا ہوں، میں ایسے دکھاتا ہوں۔ یہ اس کا لطف ہے، اس کا کرم ہے، اس کی عطا ہے، اس کی شفقت ہے اور اس کی مہربانی ہے۔ میں ابھی انقرہ میں گیا، ترکی کا دارالخلافہ، ایک بابا جی سے ملا، کہنے لگے میری 90 سال کی عمر ہے، ابھی بھی میں اسکول کالج میں پڑھانے جاتا ہوں، ابھی بھی۔ کہتے بیماریاں بہت ہیں، کوئی بیماری ایسی نہیں نہ مجھے لگی ہو، لیکن میں ابھی بھی جاتا ہوں۔ یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ اتنی عمر میں اپنی رحمت سے بندے کو چلائے پھر رہا۔ یہاں تو میں نے 30 25 35 سال 40 سال والوں کو ٹیکے گولیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے دیکھا۔ یہ اس کا کرم ہے۔ آپ کو کبھی مچھلی کا کانٹا پھنسا ہوگا، اٹکا ہوگا، یہ واقعہ میرے ساتھ بھی ہوا، وہ پتہ نہیں کیسے نکل گیا۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، اس کے علاوہ کئی واقعات بھی سنے کہ مچھلی کے کانٹے سے جان چلی گئی۔ یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ مچھلی کا کانٹا اٹکا ہے اور پھر پھنسا نہیں، ختم ہو گیا۔ یہ اس کا لطف و کرم ہے، یہ اس کی عطا ہے۔ یہ جو 129 کے عدد ہے نا، میں آج آپ کو 129 کے عدد کی طاقت ذرا بتاؤں۔ 129 کے عدد کی طاقت بتاؤں۔ ایک طاق ہے 9 ہے، بولے طاق ہے، پھر 2 اور 1 کو ملائیں کتنے بن جائیں؟ 3، اور 3 کیا ہے؟ طاق ہے۔ اس میں ایک اور چیز بتاؤں، جس عدد میں 1 اور 9 آئے، جہاں بھی عدد میں 1 اور 9 آئے، 1 اور 9، جنت کے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 کیا ہیں؟ حروف ہیں، اور جہنم کے وہ 19 فرشتے جو سزا دینے والے ہیں۔ جو بندہ ان 19 حروف کو پڑھے گا، پڑھے میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 19 حروف اس کی حفاظت کریں گے، اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے۔ 129 کی عدد کی طاقت ہے۔ میرے پاس ایک بابا جی آئے، انہوں نے رمضان یہاں گزارا، مجھ سے کہنے لگے کہ فلاں فلاں بندوں کے نام میں نے کہا سنا ہے، کہا ان کے ساتھ بیٹھ کے میں شراب پیتا تھا، بعد جی شراب کے جام کی طرف ہاتھ جاتا تھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بے ساختہ میرے منہ سے نکل جاتا تھا، پریشان ہوتا تھا کہ میں شراب کے جام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، کہا کہ سمجھ نہیں آئی اس وقت، اب سمجھ آئی ہے۔ وہ آپ کے کہتے ہیں درس میں سنا تھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ماتھے اور پیشانی پہ سعادت لکھی ہوتی ہے، وہ ازلی سعید ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے وہ چیز مجھ سے ہٹانی چھڑانی، اور اللہ نے مجھے اپنا محبوب کی راہوں پہ لگانا تھا، اس لیے اللہ میری زبان پہ بے ساختہ وہ لاتا تھا، وہ بے ساختہ اللہ پاک وہ لاتے تھے۔ اور 129 کا عدد اس کی لطف اور کرم کو بیان کر رہا ہے۔ جو بندہ 129 کے عدد میں کوئی چیز پڑھتا ہے کہ سورۃ کوثر 129 ہے، وہ اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ مولا اس کی زبان پہ جاری ہونا بھی تیری کریمی ہے، اس کا پڑھوانا بھی تیرا فضل ہے اور تیرا لطف اور کرم ہے، اور اس کی تاثیر ایک وہ ہے جو میرے علم میں ہے، ایک وہ ہے جو تیرے علم میں ہے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے، ایک وہ ہے جو میرے علم میں ہے، میں نے معلومات لی، تسبیح خانے سے سنی، کتابوں میں پڑھی، بڑوں سے سنی
کسی کتاب میں پڑھا، کسی تحریر میں پڑھا، میرے دل میں وجدان پیدا ہوا. ایک وہ ہے جو میرے علم میں ہے، ایک وہ ہے جو تیرے علم میں ہے. تو اللہ تیرا علم کامل ہے، اس کے پڑھنے کی وہ طاقت بھی عطا فرما جو تیرے علم میں ہے، وہ تاثیر بھی عطا فرما جو تیرے علم میں ہے. کیوں؟ ہونا تیری سب کچھ رحمت اور تیرے لطف و کرم سے ہے. حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ پاک جل شانہ قیامت کے دن جنت میں اپنی رحمت سے دیں گے. کبھی بھی عبادت سے نہیں ملے گی، لیکن عبادت شرط ہے، تسبیح شرط ہے، اس کی طرف رجوع شرط ہے، اس کی طرف قدم بڑھانا شرط ہے. اس قدم بڑھانے پہ جو ناگواریاں مجاہدیں آئیں ان کی برداشت شرط ہے. رحمت سے جنت عطا فرمائیں گے اور رحمت سے آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوگا. اس کا لطف کرم، لطف کہتے ہیں اس کی رحمت، کرم کہتے ہیں اس کی رحمت. یہ 129 کا عدد اس کی رحمت کو بول رہا، اس کی عطا کو بول رہا، اس کی شفقت کو بول رہا، اس کی شان کریمی کو بول رہا. اور پھر وہ ایک صاحب نے مجھے جو سچا خواب سنایا تھا، برتن تھا ایسے نرم جیسے پھل ہو، اس میں 129 موتی تھے، اور وہاں کہنے والے نے کہا یہ 129 موتی دراصل 129 برکات ہیں، برکتیں. جب کسی سے برکتیں لٹ جاتی ہیں، جب کسی سے برکتیں چلے جاتی ہیں، اس وقت وہ بندہ پھر سچا ویران ہو جاتا ہے. جب برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں پھر زمین اور آسمان کے خزانے اس کے لیے وسیع ہوتے ہیں. جب برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں، جب وسعتوں کے دروازے کھلتے ہیں، جب برکتوں کے دروازے اور وسعتوں کے دروازے کھلتے ہیں، پھر زمین اور آسمان کے خزانے اس کے لیے وسیع ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا، ایک بزرگ تھے دعا کر رہے تھے، بابا جی دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھ سے دولت چھین لینا، مجھ سے ملک اگر چھیننا ہے چھین لینا، اللہ مجھ سے صحت چھین لینا، میں شکوہ نہیں کروں گا، تیری عطا ہے تو جس کو دے، جس سے لے لے، لیکن اللہ مجھ سے برکت نہ چھیننا. کیوں؟ صحت ملی اور برکت اگر موجود ہوئی صحت واپس آ جائے گی، اگر برکت موجود ہوئی دولت واپس آ جائے گی، اگر برکت موجود ہوئی نعمتیں، اقتدار، عروج، کمال مجھے واپس مل جائے گا. لیکن اگر برکت چھن گئی نا، اور مجھ سے اگر برکت چھن گئی پھر میرا کچھ نہ بچا. برکت چھن گئی. 129 کے عدد میں برکت ہے، 129. اگر یہ عدد کچھ نہیں تھے پھر اللہ کہتا فجر پڑھو. کوئی فجر کی 20 پڑھتا رکعتیں. عشق والے ہوتے جو پڑھنے کھڑتے فجر، تہجد سے جو شروع کرتے فجر پڑھتے 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 پڑھتے. جو مجھ جیسے کمزور ہوتے وہ 2-4 پڑھ لیتے، 2-4 رکعتیں پڑھ لیتے. اگر عدد کچھ نہیں ہے پھر فجر 2 ہی کیوں ہے اور مغرب 3 کیوں ہے؟ مغرب 4 ہو جاتی، پھر عشاء 4 کیوں ہے؟ اگر عدد کچھ نہیں ہے پھر 30 روزے کیوں ہیں؟ اگر عدد کچھ نہیں ہے تو 7 چکروں کو ایک طواف کیوں فرمایا؟ اگر عدد کچھ نہیں ہے تو 9 ذی الحجہ ہی حج کیوں ہے؟ 10 ہو جاتا، 8 ہو جاتا. نہیں، عرفہ 9 ذی الحج ہے. عدد کی دنیا میں عدد ہیں. والفجر ولیال عشر، وہ 10 راتیں آخر کیوں ہیں؟ ذی الحجہ کی 10 راتیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے وہ کیوں ہیں؟ اور اگر عدد کچھ نہیں تو آخری عشرہ کیوں ہے؟ پھر آخری عشرہ رمضان کا، پھر اس میں طاق راتوں کا فرمایا 21، 23، 25، 27، 29 کیوں فرمایا؟ اگر عدد ہی کچھ نہیں ہے تو پھر یہ طاق راتیں کیوں ہیں؟ بعض اوقات ہماری ناواقفیت کہ ہم کہتے ہیں یہ عدد کہاں سے آ گئے؟ یہ کائنات عدد کے ساتھ اللہ نے جوڑ کے رکھی ہے. اگر عدد کچھ نہیں ہے تو اللہ کو طاق کیوں پسند ہے؟
اللہ کو طاق پسند ہے، طاق 1 3 5 7 9 وغیرہ، طاق اللہ کو پسند۔ راز ہیں، راز ہیں، راز راز ہیں، اور راز کو راز میں رہنے دیں۔ اپنی عقلیں استعمال کریں گے تو راز سے محروم ہو جائیں گے، لیکن جو اس راز کو پالے گا وہ نصیبوں اور قسمتوں والا ہوگا۔ عقلیں استعمال کریں گے تو کہیں کہاں سے لے آئے، کہاں سے جوڑا، راز ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کے موبائل پہ سگنل، وائی فائی ہے آپ کے پاس، پاس ورڈ ہے؟ انہیں ہاں، انہیں کا انٹرنیٹ ہے؟ انہیں ہاں۔ میں تو جگہ جگہ سفر میں دیکھتا ہوں نا کیو آر کوڈ، میں کہ انگریز تیرے بچے جیونتا ہے سارے تویزوں کو ظاہر کر دیتے۔ کیو آر کوڈ، میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے جہاز میں، تو اس میں کیو آر کوڈ لگا ہوا، تو انہوں نے موبائل کو ایسے کیا، ایسے کرنے کے بعد وہ ساری دنیا موبائل پہ اس تویز کی برکت سے کھل گئی۔ وہ کیو آر کوڈ جو ہے وہ ساری دنیا موبائل پہ اس تویز کی برکت سے۔ واہ بھائی واہ بھائی، تویز میں بڑی تاثیر ہے۔ کسی فقیر کے تعویذ کو تو پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں، انگریز کے تعویذ کو یوں کرتے ہیں۔ کیو آر کوڈ، اچھا ہر کیو آر کوڈ میں میں بڑا غور سے دیکھتا ہوں لکیریں منفرد ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی۔ ہر تعویذ کی چال اپنی ہوتی ہے، ہر تعویذ کے الفاظ اپنے ہوتے ہیں، ہر تعویذ کے عدد اپنے ہوتے ہیں، ہر تعویذ کے۔ اللہ کا نظام، ایک شیر اور مرغا تھا تو اس میں دوستی ہو گئی، تو شیر نے کہا جنگل کا بادشاہ ہوں، ڈرنا نہیں، خوف نہیں کرنا، بہترین رہیں گے، جب بھی تجھے خطرہ ہو تو بانگ کہہ، آواز نکال، میں آ جاؤں گا۔ گیدڑ دیکھا، گیدڑ بہت دوڑتا ہوا اس پہ شکار کی حملہ کر رہا ہو، بھاگ کے نا درخت پہ چڑھا، اور درخت پہ چڑھ کے اس نے بانگ دی۔ گیدڑ کہنے لگا آئیں نیچے جماعت کرائیں، اس نے کہ امام صاحب آ جائیں، پھر امام صاحب کا انتظار کرتے ہیں۔ گیدڑ کہنے لگا آئیں نیچے جماعت کراتے ہیں، اس نے کہا امام صاحب آ جائیں، اس نے دیکھا نا تھوڑی دیر کے بعد جھومتے امام صاحب آ گئے، وہ گیا، اس نے کہا امام مجھے کہا جائے گا۔ تو ظاہر امام صاحب نے تو آتے اسی کو کہا جانا تھا۔ یہ کوئی کیو آر کوڈ، یہ سائنس کی دنیا میں یہ تو وہ چیزیں ہیں۔ ایک اور چیز بڑھ رہی ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ ایک آنکھ بڑھ رہی ہے، جگہ جگہ لٹکانا، اس کو کرنا، کہ یہ ایک آنکھ ہے، گھروں کے اوپر، دفتروں میں، جگہ جگہ وہ بڑھ رہی ہے، کہ وہ ایک آنکھ ہوگی۔ ایک اور ہے، ہارس شوز بڑھ رہے ہیں، یہ گھوڑے کے نال نہیں ہوتے، اسے ہارس شوز، انگریز نے اس کا نام رکھا ہوا ہے، ہارس شوز، گھوڑے کے جوتے، یہ بڑھ رہے ہیں کہ اگر یہ لٹکائیں گے یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ میں ایک ملک میں گیا تو ہمارا کھانا جو ہے، انہوں نے ایک گھر تھا اماں بوڑھی کا، اس نے کھانا دیا، تو اس نے نا نال گھوڑے کا وہ ایسے دروازے پہ لٹکایا ہوا تھا، تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، ساتھ مترجم، مجھے تو زبان نہیں آتی تھی، تو پہلے تو حیران ہوئی کہ آپ یہ جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے اس سے گھر میں جادو نہیں ہوتا، جنات نہیں ہوتے، نظر بد نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔ اور ہمیں ملا کہ ان نشانیہ کا ہوا جا، جادو تیرا دشمن ہے اس کی حالت ابتر، جنات تیرے دشمن ہیں ان کی حالت ابتر، نظر بد تیری دشمن ہے ان کی حالت ابتر ابتر ابتر۔
اور انسان تیرا دشمن ہے، اس کی حالت ابتر۔ مخلوق کی بنائی ہوئی چیزیں اور ایک ہے خالق کا نظام، خالق کا نظام۔ اور میرے کملی والے کی شان میں یہ اتری ہے، بیٹے میرے رب نے دیے 3 بیٹے 4 بیٹیاں میرے حضور کو، اور وہ بیٹے جو ہیں اللہ نے لے لیے۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی، اور اس پہ جو ہے دشمنوں نے تانے دیے، دشمنوں نے اس پہ تانا دیا۔ تو اس پہ اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب ہم نے تو آپ کو کوثر دیا ہے، جس کو کوثر مل گیا نہ رزق کی کمی، نہ صحت کی کمی، نہ عزت کی کمی، نہ برکت کی کمی، اس کے ارد گرد حفاظت، کفایت، کفالت، برکت کا نظام ہے۔ اور پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ کے دشمنوں کو اگر سمجھ نہیں آئے گی تو پھر ہم آپ کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیں گے، کہ ان نشان آقا والابتر، ان کی حالت ابتر ہو جائے گی اور وہ ابتر سے ابتر ہو جائیں گے۔ اب ایک سوال ہے، جب آپ 129 بار سورۃ کوثر پڑھتے ہیں، رزق کیوں بڑھتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، رزق کیوں بڑھتا ہے؟ برکتوں کے دروازے کیوں آتے ہیں؟ وسعت کے دروازے کیوں آتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں؟ غیبی نظام کیسے متوجہ ہوتا ہے؟ ایک سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے۔ کچھ نادیدہ طاقتیں ہیں، یہ لفظ میرا غور سے سنیے گا، جو ہمارا رزق کھاتی ہیں، ہماری چیزیں کھاتی ہیں اور چھینتی ہیں۔ کچھ نادیدہ طاقتیں ہیں، نادیدہ، کچھ نادیدہ طاقتیں جو ہمارا رزق اور ہماری چیزیں کھاتی ہیں، اس وقت جب اس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، جب اس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، وہ چیزیں ہمارا رزق کھاتی ہیں، ہمارا مال کھاتی ہیں، ہمارا سرمایہ کھاتی ہیں، ہمارا خون پیتی ہیں، ہمارا خون پیتی ہیں، ہمارا کھانا، ہمارا گوشت چیزیں کھاتی ہیں۔ جب یہ کوثر پڑھتے ہیں نا تو سورۃ کوثر کی طاقتور حصار، طاقتور دیوار، سورۃ کوثر کا طاقتور حصار اور طاقتور دیوار، یہ ایک پل کے اندر ایسی دیوار آ جاتی ہے، ایسی بس ایک دیوار آ جاتی ہے، اس کے ارد گرد دیکھی نہیں جاتی، دیوار ہوتی ہے۔ اچھا چلو، اگر دیوار کو میں انگریز کی زبان میں سجاؤں تو نہیں، جیمر لگے ہیں، موبائل کی کال جو ہے سگنل نہیں آ رہے، جیمر لگے ہیں۔ وہ جیمر کی دیوار دکھاؤ کہاں ہے، دکھاؤ تو صحیح، کہاں ہے وہ دیوار جو تیرے سگنل چھین رہی ہے؟ آتی ہے جیمر کی دیوار، نظر آتی؟ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میری آواز کٹ جائے تو میں جیل کے ساتھ ہوں، میرا گھر جیل کے ساتھ ہے، یہاں جیمر لگے ہوئے ہیں، تو اب پھر کروں گا۔ اس نے پہلے بتایا، یا اس نے کہا جی ہمارے دفتر میں انہوں نے خود جیمر لگا دی، ہم فون جمع نہیں کراتے تھے، انہوں نے خود جیمر لگا دیا، چل بھائی جاؤ۔ یہ جیمر کی دیوار کبھی مجھے دکھا دے کوئی بندہ، میں نے تو نہیں دیکھی، میرے پاس اتنا نہ علم ہے، نہ تقوی ہے، نہ بزرگی ہے، نہ کوئی ولایت کے دعوے ہیں۔ کوئی بندہ مجھے جیمر کی دیوار دکھائے، جو آخر دیوار ہوتی ہے نا جس سے ہمارے سگنل بند ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ پاک جل شان ہو، اللہ پاک جل شان ہو اسی طرح جیمر لگا دیتا ہے ان چھیننے والی طاقتور قوتوں کو، اور دنیا کے جیمر توڑنے کے لیے بھی طاقتیں موجود ہیں، لیکن رب کے جیمر کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ ہاں، کوئی نہیں توڑ سکتا، اس کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا، وہ جیمر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ بابا فرید جب تشریف لائے نا تو یہ اجودھن جو تھا، پاک پتن، یہ جنگل تھا، اتنا بڑا جنگل، اور
لوگ رہتے تھے. آج بھی وہاں کے علاقے والوں کی بولی کو جانگلی کہتے ہیں. وہ ایک پٹی ہے، اس کو جانگلی زبان کہتے ہیں. جنگل ہی جنگل تھا، جنگل ہی جنگل تھا. وہاں ایک صاحب نے آپ پہ ایک بندہ تھا، وہاں کا بہت بڑا جوگی تھا. لوگوں کا رجوع بابا جی اللہ والے تھے ان کی طرف ہو گیا، تو انہوں نے جادو کر دیا حضرت بابا فرید پہ. آپ کے داماد بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، خادم بھی تھے، شیخ بدر الدین اسحاق رحمت اللہ علیہ. تو انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت مجھے تو کوئی یہ جادو نظر آ رہا ہے. تو فرمایا کہ بھائی اگر تجھے جادو نظر آ رہا ہے تو اس کا علاج کر دے. تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے مجھے ایک علم دیا تھا کہ میں دیکھوں یہ کس نے کیا. تو دیکھا کہ وہی شخص ہے جس کا آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے جادو کر دیا. تو پھر باقاعدہ جادو کا علاج کیا. اور جادو کے علاج میں جو میں آپ کو آج کی اس نشست میں اہم بات بتا رہا ہوں، جادو کے علاج میں جو خاص چیز دی، فرمایا وہ سورت کوثر کے 129 دفعہ کا کڑا دیا، حصار کیا، حفاظت کی 129 دفعہ. اور کیا کیسے وہ بھی بتاؤں، شاید یہ میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں گا. بابا جی کو سامنے بٹھایا، اب آپ کا خلیفہ بھی تھا، خادم بھی تھا، وہ داماد بھی. سامنے بٹھا کے انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور پہلے اجازت لی کیونکہ حضرت کا مقام مرتبہ زیادہ. حضرت نے فرمایا اجازت اس لیے ہے کہ اب تو معالج ہے، میں مریض ہوں. تو معالج ہے اور احکام معالج میں معالج جو کہے وہ حکم اس کا ضروری ہوتا ہے ماننا. میں حضرت میں آپ کو سامنے بٹھا کے آپ کے ارد گرد سورت کوثر ایسے لپیٹ رہا ہوں جیسے ریشم کی ڈوری ہو، ریشم کی ڈوری ہو، ریشم کی تار ہو. اس تصور کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ. اچھا آپ نا، میں نے یہ تصور کئی دفعہ کیا، آپ ایک بار کر کے دیکھیں، اپنے اوپر ریشم کی ڈوری لپیٹیں، اپنے کسی پیارے محبوب پہ، اپنے کسی عزیز پہ سورت کوثر پڑھیں. ایک بار، دو بار، تین بار، 129 بار پڑھیں اس تصور کے ساتھ کہ اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کے نور کی ڈوری ہے، سنہرے رنگ کی ہے، سنہرے رنگ کی، اور یہ میں اس کے جسم پہ لپیٹ رہا ہوں. اس تصور کے ساتھ پڑھیں، آپ گمان نہیں کریں گے. میں نے ایک دفعہ ایک بندے کو بتایا، اس نے کہا جی آپ نے تو جو بچایا تھا میری بیوی کے لیے، بیوی تو ٹھیک ہوئی، میں بھی خود ٹھیک ہو گیا. میرے پاس ایک ایسا روگ تھا، میں نے آپ کو نہیں بتایا کیونکہ بیوی ہاتھوں سے جا رہی تھی. میں نے کہا میرا روگ تھوڑا ہے، اس کا زیادہ ہے. کہا کہ دنیا کے آخری ٹینشن تھی میرے اوپر، ڈپریشن، ٹینشن وغیرہ وغیرہ، کوئی چین سکون نہیں تھا. کچھ میرے اوپر حالات ایسے آئے تھے جس کی وجہ سے، تو کہنے لگے کہ میں نے جو ہے وہ ریشم کی تار، سورت کوثر، یہ عمل کیا. کہا کہ صبح شام بیٹھ جاتا تھا بیوی کا تصور کر کے اور سورت کوثر پڑھنا شروع کر دیتا تھا، ہاتھ میں 129 کی تسبیح، اور ایسے تصور کے ساتھ پڑھتے 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 کہا کہ تسبیح ختم ہو جاتی تھی، میرا جی نہیں چاہتا تھا میں پڑھنا چھوڑوں. کہا کہ وہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ڈوری کی ایک لپٹ میری بیوی پہ آئی، ایک میرے پر بھی آ رہی ہے، ساتھ ساتھ میرے پر بھی وہ سنہری ڈوری، وہ سنہری ریشم کا دھاگا اور وہ ڈوری میرے اوپر بھی لپٹ رہی ہے. اس نیت سے اس تصور کیفیتوں میں ڈوب جاتا تھا. اور کہا کہ پھر 129 دن گزر گئے. کہا کہ اب عالم یہ ہے میں نہ پڑھوں تو ایسے محسوس کرتا ہوں میں خالی خالی ہوں،
اور کوئی چیز ہے جو مجھے جس کی ضرورت ہے. دیکھو یہ نشہ ہوتا ہے نا، نشہ، یہ نشہ ایک کیفیت بن جاتی ہے. نشہ ایک کیفیت کا نام ہے جس میں انسان کو ایک بے چینی، بے کلی، بے قراری ہوتی ہے. بعض لوگوں کے چائے کا نشہ ہے، وہ کیفیت ہے، بس وہ کیفیت ہو تو ٹھیک ہے. کہا میرا نشہ بن گیا اور میرے لیے لذت کا سامان بن گیا. ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ ایک گردہ فیل ہو چکا ہے، دوسرا فیل ہونے والا ہے، دل کام کر رہا ہے صرف 30%، دماغ کے کچھ حصے ڈیڈ ہو گئے ہیں، اور جسم مفلوج تھا. دنیا کی ساری بیماریاں تھیں، دنیا کی ساری بیماریاں، جاگ رہے، دنیا کی ساری بیماریاں تھیں. میں نے انہیں بتا دیا، میں نے کہا سورت کوثر کی نا ریشم کی ڈوری والا عمل کر. اس نے کہا ریشم کی ڈوری کہاں سے ملے گی مجھ سے کہنے لگا. میں کہ اسی کے اندر ہے، اسی کے اندر ہے. بس یہ تصور پکا کر، تصور ایسا ہو، تصور ایسا ہو کہ کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تصور ایسا ہو، یہ اتنا مضبوط ہو تصور، اور اتنا طاقتور ہو تصور. لگنے وہی 10-15-20 منٹ ہیں، لگنے وہی ہیں. پھر ایک اور بتاؤں اس تصور کا فائدہ. اس تصور پہ تھوڑی سی بھی آپ توجہ کر لیں صبح شام، آپ صاحب مراقبہ ہو جائیں گے. ہاں، وہ بندہ اتنا صاحب مراقبہ ہوتا ہے، اتنا صاحب مراقبہ ہوتا ہے، اگر کچھ عرصہ، چند مہینے، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، کچھ عرصہ سورت کوثر کو 129 بار صبح شام اس کیفیت کے ساتھ پڑھ لے تو پھر اللہ پاک اس کو کشف کی کیفیت دیتے ہیں اور مراقبے کی کیفیت دیتے ہیں، اور اس کی آنکھیں ایسے بند ہوتی ہی کائنات کے وہ احوال دیکھتی ہے جس کی مثال یوں ہے کہ سامنے اندھیرا ہے، لیکن یوں دوربین پہ ایسے آنکھوں کے ساتھ دوربین لگتی ہے، اندھیروں میں کائنات ایسے کھلنا شروع ہو جاتی ہے نا، ہے یوں دوربین لگتی ہے، یوں ایک پل میں ایسے دوربین لگتی ہے، کائنات اندھیروں میں ایسے کھلنا شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اچھا وہ سامنے بندہ ہے، وہ سامنے ہے، وہ سامنے ہے، وہ کر رہا، وہ کر رہا، وہ کر رہا. اور ایسا مزہ آتا ہے، ایسی لذت ملتی ہے، ایسا سکون اور سرور ہوتا ہے سورت کوثر کو اس تصور کے ساتھ پڑھنے میں. اور جو اس تصور کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے بخت اور برکت، بس دو چیز ہے، بخت اور کے دروازے کھل جاتے ہیں. بخت اور برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں. یہ میرے دو لفظ اللہ کرے مجھے بھی یاد رہیں اور آپ بھی یاد رکھیں، مجھے بھی یاد رہیں اور آپ بھی یاد رکھیں. بخت اور برکت، بخت اور برکت. تو کون کھلوانا چاہتے ہیں؟ سب ہیں؟ پڑھیں اس کو اس کیفیت کے ساتھ، اس کو اس جذبے کے ساتھ، اس کو اس ولولے کے ساتھ، اس کو اس درد کے ساتھ پڑھیں. پڑھ کے دیکھیں تو صحیح. کبھی نا دل نہ چاہے نا تو اس کو سمجھانا، بتا آج موبائل کو کتنا وقت دیا تھا تو نے. کبھی دل نہ چاہے نا اس کو سمجھانا، فلاں محفل میں کتنا وقت دیا تھا، اور زندگی میں کتنی، زندگی کے کتنے لمحے تیرے ایسے گزرے تھے جس پہ تجھے کبھی ندامت اگر نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی. اس نا کہنے لگے میرے والد کہتے ہیں کہ میرا پردادا کہتا تھا، والد کے والد کہتے تھے کہ بیٹا پریشان نہ ہونا،
مقروض نہیں ہوگا، تنگ دست نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا، کوئی جادو کا وار دشمن کا حسد اثر نہیں کرے گا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ میں نے سورۃ کوثر گڑ گڑا کے پڑھ کے اللہ سے منوا لی ہے، اللہ سے منوا لی ہے، اللہ سے منوا لی ہے، میں نے منوا لی ہے اللہ سے۔ پھر دیکھ اللہ پاک کی رحمتیں اور اللہ کی عطائیں اور اس کی کریمی۔ ہاں منوا لیں۔ بابا جی تھے قبرستان کے بیٹھے ہوئے تھے، ان بابا جی کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا جب یہ زندہ تھے ان کی منت کرتا تھا، یہ نہیں مانتے تھے، اب مر گئے اس کی اللہ کی منت کر رہا ہوں، اب وہ نہیں مانتا، بس منتیں ہی کر رہا ہوں۔ پہلے ان کی منت کرتا تھا، پہلے ان کی منت کرتا تھا تو یہ نہیں مانتے تھے، اب اس کی منت کر رہا ہوں کہ معاف کر دے، مغفرت فرما دے، اب وہ نہیں مانتا۔ اس کی منت کر لیں، اس من کی، اس تن کی، اس جذبے کی، ان کیفیتوں کی منت کر لیں، ان کو منوائیں، اور ان کے منوانے میں ہماری خیر ہے، عافیت ہے، ان کے منوانے میں ہمارے لیے راحت ہے، رحمت ہے، اور ان کے منوانے میں ہمارے لیے برکت ہے۔ ان کو منوائیں، منوائیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے، آپ ہر جمعرات جو تسبیح خانے میں آ کے اور تسبیح خانے سے دور بیٹھے ہوئے جہاں جہاں بھی ذکر خاص کرتے ہیں، یہ ختم خاجگان ذکر خاص، ایک ایک لفظ اللہ کی منت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک ایک لفظ اللہ کی محبت کے ساتھ جڑا ہوا، ایک ایک حرف اللہ کے تعلق کے ساتھ جڑا ہوا، اور ایک ایک ہم نہیں گمان کر سکتے۔ اور پھر یہ ذکر خاص کے بعد ہم جو یہ تیسری جمعرات ہے ہماری چاولوں کی، تیسری ہے نا، ذکر خاص کے عمل کی دوسری ہے، تقسیم کی تیسری ہے۔ یہ جو اس پہ دم کر دیتے ہیں اور پھر گھر والوں کو خود کھلاتے ہیں، یہ تو آپ ذکر خاص کے لفظوں پہ تو غور کریں۔ میں نے پہلے بھی بتایا، صدیوں سے یہ الفاظ میں نے نہیں چنے ہوئے ہیں، صدیوں 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 سے بڑی بڑی ہستیاں جب بھی ان پہ حال آیا، حالات آئے، مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، سختیاں، ناکامیاں آئیں، جب بھی ان پہ، صدیوں سے جب بھی ان پہ، تو انہوں نے ذکر خاص مل بیٹھ کے پڑھا، گڑ گڑا کے پڑھا، اور پھر ان کے حالات ایسی غیب سے، کیونکہ لفظ ناممکن تو میرے آپ کے لیے، اللہ کے لیے تو کوئی ناممکن ہے ہی نہیں۔ لفظ ناممکن تو میرے آپ کے لیے ہے کہ جی یہ ناممکن ہے، تو اللہ کے لیے کون سا ناممکن ہے؟ تو میرے آپ کے لیے ہے۔ یہ ناممکن کو ممکن کرنے والا ذکر خاص ہے، یہ ناممکن کو ممکن کرنے والا۔ اور پھر خود سوچیں، مسافر، پردیسی، بوڑھے، جوان اور سفید بالوں والے، کوئی گڑ گڑانے والا، کوئی بھکاری، کوئی، وہ مل بیٹھ کے جب اس کو پڑھتے ہیں، غم کی کیفیت، دکھ کی کیفیت، درد کی کیفیت، پورے جذبے سے، پوری دل کی گہرائیوں سے اللہ کے نام کو بیٹھ کے پڑھیں گے، کوئی اس سمندر میں ایک موتی ایسا ہے جس کی وجہ سے سب کی قبول ہے، سب کی قبول۔ کوئی ایک موتی ایسا ہے سب کی قبول ہے۔ میں کھڑا تھا وہ سمندر کے کنارے وہاں استنبول میں، تو لہریں آ کے ایسے لگ رہی تھی، ساتھ لکھا ہوا تھا، بندہ ہے اس میں لکھا ہوا تھا، بندہ بھاگ رہا ہے، کہنے لگے
احتیاط سے کھڑا ہونا، یہاں سونامی آ سکتا ہے، ایسے لکھا ہوا تھا پورا انگلش میں. یہ چھوٹی چھوٹی لہروں کے مغالطے میں نہ رہنا. کوئی ایسی بڑی لہر آئے گی تجھے بھی ساتھ لے جائے گی. اسی طرح اس کی رحمت کی یہ چھوٹی چھوٹی لہریں وہ ہمارے مطابق ہیں. اللہ کی تو کوئی لہر چھوٹی ہے ہی نہیں نا، یہ لہریں ہیں. لیکن جب یہ ذکر خاص کی جو لہر ہے یہ آئے گی، ساری مصیبتیں ساتھ لے کے چلی جائے گی، ساری پریشانی، سارے غم، ساری پریشانیاں، سارے غم. وہاں نا میں نے دیکھا کہ وہاں سمندر کے کنارے پہ نا نان حلوہ پڑا تھا، شکل ایسی تھی اتنی سی. اس نے کہا جی یہ جیلی فش ہے، ایسی غبارے کی طرح نا، ایک وہ پڑی تھی، ایک ادھر پڑی تھی، ایک ادھر پڑی تھی. میں کہا سمندر بھی نان حلوہ بانٹ رہا ہے. کوئی ایسی لہر آئے گی اور یہ ذکر خاص اور اس کی طاقت اور اس کی تاثیر صدیوں سے آزمودہ ہے. کوئی بھی، غور سے سنیے گا، کائنات میں ولی ایسا نہیں جس نے ذکر خاص نہ کیا ہو، اور کوئی بھی ولیوں کے غلام جیسے ہم غلام بیٹھے ہیں ایسے نہیں جنہوں نے ذکر خاص نہ کیا ہو. اور پھر جس نے کیا ہو اور اس نے جھولی نہ بھری ہو، یہ بھی کائنات میں آج تک اس کا ثبوت نہیں کہ خالی گیا ہو. کوئی خالی گیا ہو، کوئی بے آسرا گیا ہو، کوئی بے سہارا گیا ہو، کوئی نہیں ایسا. یہ چھوٹے چھوٹے راز اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں، اور زندگی کو ایسے بہترین بناتے جائیں. ذکر خاص اور ریشم کی سنہری ڈوری ہے، ریشم کی سنہری ڈوری ایسے لپیٹ، تصور میں ڈوب، گھر جا یا تسبیح خانے میں کہیں کونے میں بیٹھ اور تصور